درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگ محسن فقیر محمد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کی تمام نفسیات کو معاف فرمائے. حضرات گرامی، یہ مقدس محفل عیسیٰ علیہ السلام کے گھر سے انعقاد پذیر ہے اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ مؤتہ کے لیے لشکر روانہ کیا. اس لشکر کی تیاری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور یہ ملک شام کے اندر لشکر بھیجا گیا عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لیے. اور عیسائیوں کی تعداد 1,20,000 تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد صرف 20,000 تھی. آمین. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے. اور اس وقت جہاد جنگ کا طریقہ کار کیا تھا کہ سپہ سالار جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر آگے آگے چلتا، اس کے ساتھ ساتھ سپاہی پھر لڑائی کرتے، جہاد کرتے، لڑتے. تو سرکار نے فرمایا کہ پہلا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں گے. اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے جرنیل حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور وہ جھنڈا اٹھائیں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے، جھنڈا اٹھائیں گے. سرکار نے فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس پر مسلمان متفق ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اس کو سپہ سالار بنایا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد یہ تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو جائیں گے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں گے اور حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں گے. ان کے بعد سپہ سالار مسلمان خود چن لیں، جس کو بنانا ہو اس کو بنا لیں. جنگ لڑی گئی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوئے. جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بلند کر دیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی. اور یہ تیسرے جرنیل تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کے قزم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام اور نبی پاک کے قزم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جھنڈا بلند کیا آگے آئے تو کفار نے کہا کہ یہ دیکھو کہ پہلا مسلمان جرنیل ان کا شہید ہوا، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. دوسرا مسلمان جرنیل شہید ہوا، پھر بھی حوصلے پست نہیں ہوئے. یہ تیسرا میدان میں آ گیا. ہر طرف سے اس پر گھیراؤ کرو اور جس ہاتھ کے اندر اس کا جھنڈا ہے اور جھنڈے والا ہاتھ اس کا کسی طریقے سے کاٹ دو. تیر برسائے گئے، نیزے برسائے گئے، حتیٰ کہ حضرت جعفر طیار کا دائیں ہاتھ کٹا گیا، بازو دائیں کٹ گیا. جھنڈا زمین پہ نہیں جانے دیا، جھنڈے کو اٹھا لیا. بائیں ہاتھ بھی کاٹا گیا، جھنڈا زمین پہ نہیں جانے دیا. اپنی مبارک مقدس چھوڑی اور داڑھی کے نیچے جھنڈے کو اٹھا دیا اور پھر انہوں نے ہر طرف سے تیروں کی بارش کر دی. اور جب گرنے لگے تو ایک طبقات ساتھ اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل
کے یار نے جب تک وہ زندہ رہا ہے، شہید نہیں ہوا، اس وقت تک اس نے زمین پر جھنڈا نہیں آنے دیا۔ اب یہ جھنڈا زمین پہ نہ گرے، اور اس سے پہلے اے جبریل تو جھنڈا اٹھا لے۔ لیکن اے جبریل بن کے نہیں جانا، ملکوتی شکل و صورت میں نہیں جانا، اور حضرت جعفر تیار بن کر جانا ہے۔ حضرت جعفر تیار کی شکل صورت اختیار کر کے جانا ہے، اور وہ میدان میں آئے، جھنڈا زمین پہ نہیں گرا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈا اٹھا لیا، اور حضرت جعفر تیار کی شکل صورت کے بعد ایک کافر دوسرے کافر سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ ابھی تو جعفر تیار کو ہم نے شہید کیا، گرتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا، شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر میدان میں آ گیا ہے۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، اس نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام حضرت جعفر تیار ہے، جس کو بھی دیکھو گے حضرت جعفر تیار ہی ملے گا۔ اور پھر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میدان کے اندر۔ یہ سپہ سالار ہیں کہ انہوں نے شکست کا نام تو سنا تھا، کبھی شکست کھائی نہیں۔ شکست کا نام تو سنا تھا، شکست کا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سپہ سالار بنے مسلمانوں کے، اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی ہے۔ 1,20,000 کے مقابلے میں مسلمان صرف 20,000 ہیں، اور رب ذوالجلال نے ان کو فتح اور کامیابی عطا فرما دی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بنے، اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے تو یہ بستر پر فوت ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی سی وفاداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ منہ دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ انہوں نے عرض کی حضور نظر تو کوئی نہیں آ رہا، سلام کے جواب کس کو دے رہے ہیں؟ سلام کوئی سلام کرنے والا سلام کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے شوہر، تمہارے سر کا تاج حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا گزرا ہے، اور کچھ مصطفیٰ پہ اس نے سلام پیش کیا ہے، اور رب ذوالجلال نے شہادت کے بعد ان کو حضرت جبریل کا پر عطا فرما دیے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے گزرا ہے، اور قیامت تک یہ پرواز کرتا رہے گا۔ اور اس میرے غلام حضرت جعفر تیار نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر فوت ہو رہے ہیں اور رونے لگے۔ غلاموں نے پوچھا کہ حضور موت سے ڈرتے ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہیں، کافروں کے لشکروں کے اندر چلے جاتے تھے، کافروں کے لشکروں کو چیرتے ہوئے ان کو گاجر پوری کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جاتے تھے، وہاں تو کبھی نہیں گھبرائے، آج کیسے گھبرا رہے ہو؟ فرمایا موت سے نہیں ڈر رہا، موت کو تو میں نے تلواروں کے سائے کے نیچے ڈھونڈا ہے، نیزوں کی بارشوں کے اندر، تیروں کی بارشوں کے اندر میں نے موت کو ڈھونڈا ہے، مجھے موت وہاں پہ نہیں ملی، اور موت بستر پر آ رہی ہے، اور بستر پر تو وہ دن ہی مرا کرتے ہیں، اور میں اس لیے مر رہا ہوں، اور اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، نقیرین آتے ہیں،
ان کے دانت بڑے، شکل بڑی ہیبت ناک ہوتی ہے، اور دانتوں کے ساتھ زمین کو پھاڑتے ہوئے قبر کے اندر آتے ہیں. من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال کرتے ہیں. اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا خالد بن ولید سے جو سوال و جواب نہیں کرنا، میں خود خالق اس سے سوال و جواب. انہوں نے عرض کیا شان مصطفیٰ جو کرتے رہے ہیں آپ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہم سوال کرتے ہیں. نیکوں سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، بروں سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، عابد زاہد سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، اور گناہگار پاپیوں سے بھی ہم سوال و جواب کرتے ہیں، کافروں سے منافقوں سے بھی ہم سوال و جواب کرتے ہیں، اور خالد بن ولید سے آپ ہی سوال کرو گے. فرمایا ہاں. اچھا ہے اللہ، ہمیں اجازت ہے کہ ہم سوال سن دیں. آپ رب اس سے کیا پوچھتے ہو، کیا سوال کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، بڑی خوشی سے اجازت ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ خالد سنا کیا حال ہے، خالد سنا کیا حال ہے. فرمایا چھوڑو حال کو چھوڑو، اگر حال کی فکر ہوتی تو میں اپنی بیوی بچوں میں بیٹھا ہوتا، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا، اور دکانوں میں بیٹھا ہوتا، اپنا کاروبار کر رہا ہوتا. تو بتلا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے، تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. میرے رب نے فرمایا میں راضی ہوں جو تجھ سے پوچھ رہا ہوں. فرمایا باقی معاملات چھوڑ دو اور تم راضی ہو گئے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی عظمت اور شان ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بزرگ کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حرمت شان مصطفیٰ، شان صحابہ. مجھے تو کہا گیا تھا کہ 10 بجے ختم کرنا ہے، تو آپ کو 33 منٹ ہو گئے ہیں، 11 بجے تک. چلو درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے امرہ، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہماری طرح نہیں ہیں کہ وہ نافرمانی کریں اللہ کی، اللہ کے نبی کے دین کی، اور جو رسول اللہ حکم دے ہم وہ نہ کریں. مثلا اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. خدا کا حکم ہے. ہم میں سے کتنی نماز پڑھتے ہیں اور کتنی بے نمازی ہیں. اگر ایک نماز نہ پڑھیں ایک الگ بات ہے. اگر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ توہین قرآن ہو جائے. اور توہین قرآن جو کرتا ہے وہ پھر مسلمان رہنے کے لائق نہیں ہوگا. خدا فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنا. وضو سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. مثلا وہ منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، اور سر کا مسح کرتا ہے تو سارے بدن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت کچھ بزرگوں کو ایسا مقام بھی، مرتبہ بھی، عظمت بھی، شان بھی عطا فرماتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو فرما رہے تھے. آپ کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا اور وضو کرنے لگا. آپ نے اس سے فرمایا کہ تیری عبادت کی رب کو کوئی ضرورت نہیں. جا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آ. جا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے آ، اور پھر آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حریم ناز کے اندر سر بسجود ہو، جبین نیاز کر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نماز کو قبول فرمائے. گیا ماں باپ سے معافی مانگی، معذرت کی. انہوں نے ماں باپ کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا پاپی ہو، نافرمان ہو، جب اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک پڑے تو ماں باپ بڑا مہربان اور شفیق ہوتا ہے. اپنے
گلے سے لگا لیتا ہے، تمام اس کی زیادتیاں بھول جاتا ہے، تمام زیادتیاں بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتی اور انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر وضو کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد نماز سے فارغ جب ہوا تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کوئی واقفیت نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا جب وضو کر رہا تھا تیرے جسم کے ساتھ جو پانی لگ رہا تھا اور پانی کے ذرات اور قطرات جو گر رہے تھے، ان ذرات اور قطرات کے اندر ایسے گناہوں کی آمیزش تھی، ایسے گناہ نظر آ رہے تھے جیسے ماں باپ کے نافرمان لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندے تو ایسے ہی پیدا کیے ہیں، ان کی نظروں کے اندر خدا نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو ساتھ والوں کے گناہوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گناہ کیسے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضور تشریف فرما ہے، جب مگر ہے ایک صحابی سرکار کا علیہ السلام کے حاضر ہوئے۔ سرکار نے دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو تیرے کون سے نیک عمل ہے؟ رات میں جنت میں گیا ہوں اور جنت کے اندر میں نے تیرے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز کو سنا ہے جنت کے اندر۔ اس نے آپ کی حضور اور تو کوئی نہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی صحابہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اور دن سارا آپ کا دیدار زیارت کرتے رہتے ہیں، آپ کے حکموں پر عمل کرتے رہتے ہیں، جو آپ حکم فرماتے ہیں ان کے مطابق چلتا ہوں۔ زندگی سرکار نے فرمایا کوئی عمل، کیونکہ سرکار علیہ السلام امت کو دکھلانا چاہتے تھے، بتلانا چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری غلامی کرتا ہوں پٹا گلے میں رکھنے والے، تمہیں پتہ چل جائے کہ ماں باپ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضور یہ بتلانا چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے۔ اور اس نے عرض کی حضور اور تو کوئی کام نہیں ہے، جب صبح نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہوں تو وضو کر کے اپنی میری ماں بوڑھی ہے اس کے قدموں کو چومتا ہوں، بوسہ دیتا ہوں اور بوسہ دے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے پیچھے آ کر نماز ادا کرتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے فرمایا کہ یہی تیری عبادت ہے کہ تم مدینے کی بستیوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور تیرے قرآن کی تلاوت جنت کے اندر میں سن کر آیا ہوں، یہی عمل ہے۔ اسی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ کی ماں بوڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی، ماں کی خدمت کی وجہ کی اور ماں کی پوری خدمت کرتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال کیا میری ماں نے میری خدمت کی ہے، میں بچہ تھا، میں پیشاب کر دیتا تھا، وہ بھی پیشاب دھوتی تھی، اور میں ان کے کپڑے دھو لیتا ہوں، وہ بھی میرے کپڑے دھوتی تھی، اور میں لیٹرین میں لے جاتا ہوں، وہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی میں سوچتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوں، اور میرے جانے سے پہنچنے سے پہلے ایک اور آیا ہوا تھا، اس نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر یہ تو بتلا کہ میری ماں بوڑھی ہے، وہ بستر پر پیشاب کر دیتی ہے، بستر پر پیشاب کر دیتی ہے، میں اس کا پیشاب دھوتا ہوں، اس کو صاف و ستھرا کرتا ہوں، بستر دھوتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اور اس کو لیٹرین لے جاتا ہوں، وہ بھی میری خدمت کرتی تھی، میں بھی اس کی خدمت کرتا ہوں، کہ وہ میں بیمار ہو جاتا تھا تو وہ بیدار رہتی اور میرا خیال کرتی، وہ بیمار ہوا ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ اے عمر میں نے کیا اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فرمایا کہ ظالم تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، ماں کی نیکی کا، کہ کپڑے دھو گا، پیشاب دھو گا، لیٹرین کرا کر اس کا جسم دھو گا، تو نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے ظالم تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب وہ تیرا پاخانہ دھویا کرتی تھی اور اپنی
سینے پر تیرے پیشاب کہ وہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ پیشاب دھویا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیا کرتی تھی کہ اے اللہ اس کی عمر دراز فرما، اے اللہ میری عمر میری زندگی اس کو لگا دے۔ اے ظالم تو پیشاب دھوتا ہے، پخانہ دھوتا ہے، بستر دھوتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اس کے منہ پر مٹی ڈال دے، اے اللہ اس کو موت عطا فرما دے۔ اور یہ دیکھی نہیں جاتی اس کی تکلیف، وہ تیری تکلیف کے اندر تیرا پیشاب بھی دھوتی تھی، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی دیا کرتی تھی کہ اے اللہ اس کی عمر دراز فرما، اے اللہ اس کو کوئی دکھ نہ دے، اے اللہ اس کو تکلیف نہ دے، اے اللہ میری زندگی اس پر کو لگا دے، اس کو دے دے۔ تو فرمایا زمین و آسمان کا فرق ہے تجھ میں اور اس میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بنی اشعار کا قبیلہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ حضور نے ایک مائی کا نام لے کر پوچھا کہ فلاں مائی صاحبہ ہے؟ بنی اشعار انہوں نے کہا ہاں، ہیرا نامی عورت ہے ہمارے پاس۔ پر حضور ہم پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، ہیرا نامی عورت کو آپ جانتے کیسے؟ ہمارا قبیلہ ہے، دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں، آپ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے ہیرا نامی عورت ہمارے اندر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، اور جنتی ہونے کی وجہ سے میں مصطفیٰ سے پہچانتا ہوں۔ ہیرا نامی عورت ہے تمہارے اندر کہ وہ جنتی ہے، اور جنتی ہونے کی وجہ سے میں اسے جانتا ہوں۔ حضور ہے ہمارے۔ حضور نے فرمایا فلاں قبیلے نے تمہارے پر حملہ کیا، فلاں قبیلے نے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ انہوں نے حملہ کیا۔ فرمایا اس عورت کی ماں بوڑھی تھی، اپنے کاندھوں پہ اس ماں کو اٹھایا اور اس قبیلے کے خوف اور ڈر سے یہ وہاں سے نکلی اور کاندھوں پہ اپنی ماں کو اٹھا کر اپنی عزت و عصمت کا بھی خیال کر رہی تھی اور اپنی ماں کی عزت بھی بچا رہی تھی۔ اپنے کاندھوں پہ لے کر یہ دوڑتی رہی اور جنگل میں چلتی رہی، اور جہاں پہ تھک جاتی بیٹھ جاتی اور ماں کے قدموں کو دباتی، ماں کے قدموں کو دباتی، ان کی خدمت کرتی، اور پھر جب سانس پھول جاتا سانس لے لیتی، بیٹھ جاتی اور پھر چل پڑتی۔ اور اس نے اس ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پر اس کی ماں کافرہ ہے، اس کی ماں کافرہ ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، یہ میرے خادمہ ہے اور مسلمان ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کافرہ ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ عورت جنتی ہے ہیرا نامی، اور اس کو جنتی ہونے کی وجہ سے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتا ہوں۔ تو ماں باپ کی جو خدمت ہے یہ سب سے شان مصطفیٰ، ماں باپ کی خدمت کا بڑا سیدھا ہے۔ آخری حدیث پاک اور پھر ختم شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کی حضور میں نے ایک منت مانی ہے، میرا کام تو ہو گیا، اولاد نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرما دیا، لیکن اب منت پوری کرنے کی میں طاقت و قدرت نہیں رکھتا۔ منت میں نے یہ مانی تھی کہ اے اللہ مجھے صاحب اولاد کا، مجھے اولاد عطا فرما دے، اور میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا اور عرش عظیم کے پائے کو چوموں گا۔ اب اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا، اولاد عطا کر دی ہے، اب نہ میں جنت کی چوکھٹ تک جا سکتا ہوں، ساتوں آسمانوں کے پاس، پھر عرش عظیم اس سے کئی ہزار حجابات کے بعد ہے، اور نہ عرش عظیم کے پائے تک پہنچ سکتا ہوں۔ حضور مسکرا، حضور فرمایا اتنی چھوٹی سی منت مانی تھی، کوئی اور بڑی منت مان لے، اس سے بھی کوئی بڑی منت مان لے۔
اس کی چیخیں نکلتی. حضور یہ چھوٹی ہے. حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں, تیرے ماں باپ زندہ ہیں. ایک روایت میں کہ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا جا اپنی ماں کے قدم کو چوم لے تو یوں سمجھ میں نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. سبحان. اور باپ کی پیشانی کو محبت کی وجہ محبت کے ساتھ چوم لے تو یوں سمجھ کہ میں نے عرش عظیم کے پائے کو چوم لیا. اللہ. دوسری روایت کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور مر چکے ہیں. فرمایا آپ کی قبر پر چلا جا, باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے چوم لے اور ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چوم لے, تیری منت پوری ہو جائے گی. اور ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چومے گا تو یوں سمجھ کہ تو نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا ہے. اور باپ کی قبر کو سرہانے کی طرف سے چومے گا تو یوں سمجھ کہ تو نے اپنے باپ کا پیشانی کو چوم کر عرش عظیم کے پائے کو چوم لیا ہے. تیسری روایت ہے کہ اس نے کہا حضور مجھے قبروں کا بھی پتہ نہیں تھا, میں چھوٹا تھا, میرے ماں باپ فوت ہو گئے, اب کوئی ان کی قبر کا نام و نشان نہیں بتلاتا. حضور نے فرمایا دو لکیریں کھینچ لے, ایک لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر لے, دوسری لکیر کو اپنے باپ کی قبر تصور کر لے, اور اس لکیر کو جس کو ماں کی قبر تصور کرے اس کے پاؤں والی طرف سے چوم لے اور دوسری لکیر کو سر والی طرف سے چوم لے, تیری منت ادا ہو جائے گی. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا, لوگوں کامیابی کا معیار جو ہے, کامیابی کی جو حتمی آخری سٹیج ہے وہ جنت ہے. اور حضور نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کہاں تم ادھر بھٹکے پھر رہے ہو, ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کو چوم لو, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس محسن بزرگ فقیر محمد کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا عزت والی زندگی عطا فرمائے, عزت والی روزی عطا فرمائے, اپنا محتاج فرمائے, غیروں کی محتاجی سے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تو حضرات گرامی اسی دوران مجھے کہا گیا کہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے قسم کے منکر کما کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اساری بھی بخشش فرمائے, سارے والدین کی بھی بخشش فرمائے, نبی پاک کی تمام امت کی اجابت کی خدا بخشش فرمائے. جو دوست اللہ کے گھر کی خدمت فرما رہے ہیں اللہ آباد و شاد فرما, خوشیاں عطا فرما. مولا دنیا کے اندر بھی اپنا کو اپنا صلہ عطا فرما, اجر و ثواب عطا فرما. آخرت کے اندر بھی اے اللہ اپنا کو عظیم اجر و ثواب عطا فرما. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسانے بزرگ بھائی کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی انہاں کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اصل سارے خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ.